جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں۔ اماں جو ہے وہ بچوں کو سائے میں رکھتی ہے، تو ابا جو ہے وہ سخت دوپہر کی دھوپ سے بھی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خود جلتا رہتا ہے دھوپ میں۔ تمہارا رب تب راضی ہوتا ہے جب تمہارا ابا تم سے راضی ہو۔ بھولنا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پاس وقت ہی نہیں بنا جس خالق اور مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اس کو یاد کرنے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا، تو بتائیں ہماری پھر زندگی سے بڑھ کر بیکار زندگی بھی کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ کفار مکہ نے قیامت کے وقوع پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 77 سورہ نحل میں قیامت کے وقوع کو بیان فرمایا، اور یعنی قیامت کے منظر کو بیان فرمایا، اور آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ولادت کے منظر کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چونکہ مشرکین یہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مر جائے اور دوبارہ زندہ ہو جائے، انسان کے بولے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ ہوا ہو جائیں، ان کو دوبارہ جمع کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کر کے انسان کے نام اعمال بنا کے اس کے سامنے رکھ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں انہیں ان کی ایک اپنی ذات پہ گزرنے والی ایک کیفیت یاد دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا کہ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے کہ انسان کے بچے کے علاوہ باقی جو بھی شے کسی جانور کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر میں اپنی ماں کی پہچان ہو جاتی ہے نا؟ مرغی کے بچے کو دیکھیں، چھوٹے سے چوزے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جناب وہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتا ہے نا؟ جو بکری کا بچہ ہے، جو بھی جانور ہیں، ایک انسان کا بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے، ایک عرصے تک اس کے حواس تک کام نہیں کرتے، صرف ایک ہی بات اس کو پریشان کرتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے اسے، بس، ہے نا؟ صرف بھوک کے لگنے کا احساس اسے ہوتا ہے، باقی کسی شے کا کوئی احساس نہیں ہوتا اسے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح باقی حیوان جو ہیں ان کے بچے بھوک محسوس کرتے ہیں تو وہ جیسے کیسے اپنی بھوک کا اظہار کرتے ہیں اپنی ماں کے سامنے، اسی طرح انسان کا بچہ جو ہے وہ بھی اپنی بھوک کا اظہار کرتا ہے، صرف رو کے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اس کا کل علم ملا کے رونا ہوتا ہے نا؟ کوئی شے مانگنی ہے تو روئے گا، بھوک لگ رہی ہے تو روئے گا، درد ہو رہا ہے تو روئے گا، اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہو صرف رو کے ہی اپنی بات منواتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہی انسان جو ہے وہ بالکل خالی و ذہن پیدا ہوتا ہے، اس کے حواس تک کام نہیں کرتے، صرف اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے بس۔ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قوت حاسہ عطا فرماتا ہے، محسوس کرنے والی قوت عطا فرماتا ہے، پھر اسے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرماتا ہے، عقل کے بعد جب اسے علم آتا ہے تو پھر وہ مسند بچ جاتی ہے اس کے لیے علم کی، یا پھر یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، آج کل تو حساب یوٹیوب والا ہے، یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، یوٹیوب پہ آ کے کہتا ہے خدا ہے ہی کو نہیں، کیا دماغی خلش واقع ہوئی ہے اسے، ایسا احمق ہوا ہے نعوذ باللہ، وجود باری تعالیٰ کا ہی منکر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں وہ خالق اور مالک جس نے اتنا کچھ، یعنی تم بغیر علم کے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں دنیا میں لایا، پھر اتنا عطا فرمایا، تمہیں حواس عطا فرمائے، علم عطا، عقل عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، فہم دیا، شعور دیا، سارا کوئی دیا، دینے کے بعد پھر تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آ گیا، ارذل عمر کو پہنچ گیا تم، پھر تم سے علم جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ تم کھانا کھا کے بیٹھو، تھوڑی دیر بعد تمہیں وہ یاد نہیں ہوتا کہ روٹی کھائی تھی نہیں کھائی تھی،
کھایا تھا تو کیا کھایا تھا یہ بھی یاد نہیں ہوتا نہیں ہوتا۔ کسی بابے سے پوچھ لیا جائے ہاں جی سویرے آپ نے سحری کون سی کی تھی، اور خاص طور پہ روزہ بھی لگا ہوا ہو تو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، روزہ نہ بھی لگا ہو تو پھر بھی وہ ذہن پہ زور دے گا یار پتہ نہیں کیا کھایا تھا، ایک دم سے سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا، اسی دن کا اسے واقعہ یاد نہیں رہتا تو وہ خالق اور مالک جس نے ان سارے لوگوں کے ریکارڈ سارے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی شے بھلائی نہیں جا سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی بندے کی کوئی نیکی جو ہے وہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ جو ہے وہ بھلایا نہیں جاتا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ ہاں پرانی مطلب کوئی شے پرانی ہو جائے تو ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ویسی ہی رہتی ہے، بلکہ نیکی بڑھتی رہتی ہے، نیکی بڑھتی رہتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ تم لوگ جو صدقہ دیتے ہو نا، تم جیسے جانوروں کو پالتے ہو، جانور کے بچے کو پالتے ہو، پال کے بڑا کرتے ہو، اسی طرح میرا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے صدقے کو پالتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہارا چھوٹا سا دیا ہوا صدقہ جو ہے وہ بھی قیامت والے دن بہت بڑا ہو کے تمہارے سامنے آئے گا۔ تو یہ انسانوں کو یہاں جو تنبیہ کی گئی ہے کہ باقی جو جانور ہیں وہ سارے اپنے ماں کو پہچانتے ہیں، تم تو پیدا ہوئے تو تمہیں اپنی ماں کی پہچان نہیں تھی۔ جس خالق اور مالک نے تمہیں دنیا میں آنے کی اتنی بڑی تم پر نعمت فرمائی ہے، تم دنیا میں آئے ہو، پیدا ہوئے ہو، تم تو لا شے تھے، تم تو کوئی شے نہیں، تم تو کل معدوم تھے، کوئی تمہارا نام و نشان نہیں تھا، آج دنیا میں آ گئے ہو، آگے تو تم جس نے تمہیں یہاں وجود بخشا ہے اسی کے منکر ہو گئے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ حصول علم کے 3 ذریعے اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ میں کہ تمہیں اللہ نے کان دیے، کان سے سن کے بندہ علم حاصل کرتا ہے، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں عطا فرمائیں، آنکھ سے دیکھ کے بندہ علم حاصل کرتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہم کون کون یہاں تشریف فرمائیں۔ اور وَالْأَفْئِدَةَ اللہ نے فرمایا اور سوچنے کے لیے تمہیں دل عطا فرمایا ہے، سوچنے کے لیے دل عطا فرمایا ہے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں یہ ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ باپ سے زیادہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے، باپ سے زیادہ تکلیف ماں اٹھاتی ہے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے جب حقوق بیان فرمائے تو ماں کے زیادہ بیان فرمائے، ماں کے زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ویسے یہ حدیث پاک ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہ کتنا احسان کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ انسان پہ جو احسان کرے گا وہ انسانی وسعت کے مطابق ہی کرے گا، جتنی اس کی گنجائش ہوگی وہی احسان کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو روٹی کھلا دے گا، یا کسی کو پیسے ادھار دے دے گا، قرض حسن دے دے گا، صدقہ دے دے گا، کوئی شے دے دے گا، اس سے بڑا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے، اتنا احسان تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے دل عطا فرمایا، کان عطا فرمائے، ناک عطا فرمائی، ایک ایک نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عقل صحیح سلیم فہیم عطا فرمائی، یہ تو کوئی نہیں دے سکتا کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے جیسے انسانوں کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکے گا اسے، اس اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکے گا وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ماں کا شکر جو ہے وہ زیادہ ادا کرنے کا کہا گیا ہے، سمجھایا نا؟ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ صرف ماں کا ذکر کرنا، رکشے کے پیچھے بھی ماں کی دعا ہے، گاڑی کے پیچھے بھی ماں کی دعا ہے، ابے بیچارے کا ذکر ہی نہ ہو۔ کئی احمق تو یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا ماں ٹھنڈی چھاں اور ابا شکر دوپہر، کیا مطلب ہے؟ عجیب احمقانہ سوچ ہے ویسے، نہ بھائی نہ۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ماں جو ہے وہ ٹھنڈی چھاں میں بیٹھی رہتی ہے، ابا جو ہے وہ شکر دوپہر میں بیچارہ باہر بھاگتا رہتا ہے، یہ کہہ سکتے ہو بھائی صاحب، ہے نا ایسے؟ ہاں تو یہ جو ہے نا اس طرح کہنا کہ ابا جو ہے وہ شکر دوپہر ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اماں جو ہے وہ
بچوں کو سائے میں رکھتی ہے، تو ابا جو ہے وہ سخت دوپہر کی دھوپ سے بھی اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خود جلتا رہتا ہے دھوپ میں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ابا کی جب بات آئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کا جو درمیانی دروازہ ہے، حضور فرماتے ہیں وہ تمہارا والد ہے۔ ہاں، اور تمہارا والد جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ جس سے جنت کا درمیانی دروازہ کہا گیا ہو، بتائیں نا، کسی بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے کس کی ضرورت ہوگی؟ دروازے کی ضرورت ہوگی۔ کسی بندے کے پاس دروازہ ہی نہ ہو تو وہ گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ دروازے کے پاس جانے کی اجازت ہوگی تو بندہ اندر جا سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تب راضی ہوتا ہے جب تمہارا ابا تم سے راضی ہو۔ سمجھایا نا جی؟ ہاں، تمہارا رب تب رب سے راضی ہوتا ہے تم سے جب تمہارا ابا راضی ہو۔ بتائیں ہم اپنے ابے کو کتنا راضی رکھتے ہیں؟ آج کل تو ویسے آپ جا کے دیکھ لیں گاؤں دیہاتوں میں، یہاں کا تو شہر کا تو خیر، شہر میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ دادا جی کو نا بیٹھک میں ڈال دیں، کھانستے رہتے ہیں، رات کو بلغم پھینکتے ہیں، اس طرح کا حساب ہوتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں، وہ بڑا جو ابا ہوتا ہے گھر میں، دادا ہوتا ہے یا ابا جی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ جہاں گائے بھینس سے بندھی ہوئی ہیں وہاں رات کو سویا کریں۔ وہ بھی کہتا ہے یار وہ رات کو دھیان کرنا ہوتا ہے، نہ دھیان کرنا ہوتا ہے، تیری یہی تو عمر آئی تھی بھئی، تو بچوں کے پاس سوتا رات کو، تیری سیوا کرتے، خدمت کرتے، اور تجھے اٹھا کے وہاں بھیج دیا۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ایسا؟ ابا بیچارہ رات کو وہاں پڑا ہوتا ہے۔ ایسے علاقے میں کوئی زلزلہ بھی آ جائے نا تو کہتے ہیں سارے آ گئے ہیں باہر، کہتے ہیں آگے، کہتے ہیں دادا اندر ہے، کہتے ہیں پڑا رہے کہ نہیں؟ تو نہیں بھائی، وہی دادا بھی تو برکت ہے تمہارے لیے، وہی ابا ہی تو تمہارے لیے برکت ہے، اسی کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فضل فرماتا ہے تم پر۔ تم نے اسی کو، اس بیچارے کو ہی تم نے یہ سمجھ لیا کہ جناب یہ بازار شہ ہے۔ ویسے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، یہ بیماری، یہ موت جو ہے نا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بنایا ہمارے لیے۔ آپ ذرا غور کریں نا، گھر میں ایک بابا ہو بوڑھا تو گھر والے سارے کیسے تنگ ہوتے ہیں۔ جب وہ کمانے والا ہوتا ہے تو ابا جی ہوتے ہیں، جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بوڑھا سر کھا رہے، بوڑھا ہے کر رہے، کہتے نہیں کہتے؟ سنتے نا بھائی؟ اگر بتائیں گھر میں ایسے 5-7 بوڑھے ہوتے، یہ موت نہ ہوتی تو گھر میں الگ سے ایک پورا جناب ایک حال ہوتا بوڑھے بابوں کا، تو کیا بنتا ان بیچاروں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام بنایا ہے۔ اور اسی طرح بھولنا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ہمیں نہ بھولتا ہوتا، آج کہتے ہیں بس حافظہ مضبوط ہو کوئی شاید بھولے نہ، اور بھائی یہ بھولنا کی رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر بھولتا نہ ہوتا، جتنے بھی دکھ ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے ہم وقت ہمارے اعصاب پر سوار رہتے، تو بتائیں کبھی ہم سو سکتے؟ آج اس سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، اتنی تکلیفیں، بتائیں نا، اللہ نہ کرے کسی کے رشتہ دار فوت تو ہوتے رہتے ہیں، کسی کا کوئی فوت ہو جائے، اس وقت جو اس کو غم ہوتا ہے، جو دکھ اس وقت اس کو ہوتا ہے، اگر غم بھولنے والا نہ ہو، مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھولنے والی نعمت نہ ہوتی تو ہر وقت اسے وہی یاد رہتا، تو بتائیں کوئی رات ایسی آتی کہ وہ سو سکتا سکون کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں سو سکتا، کوئی خوشی نہ دیکھ سکتا وہ بندہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اور دل دیا سوچنے کے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں شکر سے مراد اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، سمجھایا نا جی؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے، مراد یہاں یہ ہے۔ لیکن بتائیں نا ذرا، ہم لوگ کتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، کتنی ہم میں جذبہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام تو عوام، جو خاص طبقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ سفر کرتا ہے، نہ کہیں جاتا ہے، نہ کبھی غور کرتا ہے۔ یار جس خالق اور مالک نے آج ابا بھی کھڑا ہو کہتا ہے مجھے پہچانو میں کون ہوں، تمہارا ابا ہوں، اماں بھی کہتی ہے، اماں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، کہتے نہیں کہتے، سنائی دیتے ہیں گھروں سے، ہر جگہ کہا جا رہا ہوتا ہے بھی میں تیری اماں ہوں، بھی میں تیرا ابا ہوں۔ بتائیں وہ جو خالق اور مالک ہے، وہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا لعلکم تشکرون، تاکہ تم رب کے شکر گزار بندے بنو۔ تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کہاں کیا ہم نے؟ ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جناب 5 نمازیں پڑھ لیں، جہاد تو دور کی بات رہی نا، جہاد تو دور کی بات ہے۔
زندگی ساری ہم جن بچوں کے لیے کماتے رہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں بنا جس خالق اور مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا اس کو یاد کرنے کا، اس کی معرفت حاصل کرنے کا۔ تو بتائیں ہماری پھر زندگی سے بڑھ کر بیکار زندگی بھی کسی کی ہو سکتی ہے بھلا؟ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ جو ہے نا، آپ جس جامعہ میں پڑھتے تھے اس کا نام تھا جامعہ نظامیہ، بغداد میں وزیر تھے نظام الملک نام کے، انہوں نے وہ جامعہ بنایا تھا، بہت بڑا جامعہ تھا۔ وہ اتنا بڑا جامعہ تھا کہ وہ اس کا جو پیاز کے چھلکے جو ہوتے تھے نا وہ بھی اونٹوں پہ لاد کے باہر بھیجے جاتے تھے مدرسے سے، اتنا بڑا جامعہ تھا وہ، ایک وزیر چلاتے تھے۔ جب دیندار تھے تو یہ حال ہوتا تھا، دینی تعلیم یوں عروج پر تھی۔ تو وہ وزیر جو ہیں ایک دن آئے، انہوں نے کہا جا کے میں ذرا دیکھوں تو صحیح، معائنہ کروں کیسے پڑھ رہے ہیں بچے، مشاہدہ کروں۔ آئے، ایک بچے سے پوچھا کہ بچے کس لیے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں قاضی بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں مناظر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا، ایسے وہ کئی سارے بچوں سے پوچھا، دل کھٹا ہو گیا۔ اس نے کہا یار چھوڑو پرے، مدرسے کو بند کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا کوئی، رب کو پانے کے لیے تو کوئی نہیں پڑھ رہا، فائدہ پھر ایسے مدرسہ بنانے کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چلتا چلتا وزیر صاحب، رات کا وقت تھا، جب نکلنے لگا تو دیکھا کونے میں ایک بچہ جو ہے نا چراغ جل رہا ہے، چھوٹا سا دیا، اس کی روشنی میں کتاب کھولے بیٹھا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ وزیر صاحب وہاں پہنچے، جا کے کہا کہ وہ بیٹا بات تو سنو۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بات سننے کا کسی کی۔ کہا کہ میں وزیر ہوں بیٹا، مجھے پہچانو تو صحیح۔ اور کہا جس نے پیدا کیا پہلے اس کو تو پہچان لوں۔ بھائی یہ سنا تو کیا حال ہوا وہ وزیر صاحب کا۔ اس نے کہا بس ایک بچے کے صدقے مدرسہ چلتا رہے، میں ٹوٹل خرچہ پورا کروں گا اس کا۔ وہ پھر امام غزالی رحمہ اللہ جو ہیں وہیں پہ مدرس مقرر ہوئے۔ پھر پڑھاتے پڑھاتے ایک دم سے دل پہ ایسی کوئی واردات وارد ہوئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے شام چلے گئے مسجد اقصیٰ میں۔ اس کے مینار پر آج بھی وہ مئذن الغزالی کے نام سے، مینار الغزالی کے نام سے مشہور ہے مسجد اقصیٰ میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس مینار پہ بیٹھ کے امام غزالی رحمہ، مینار کے اندر بیٹھ کے امام غزالی رحمہ اللہ نے 11-12 سال پورے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعتکاف کیا امام غزالی نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے اتنی بھیک عطا فرمائی اپنی بارگاہ سے کہ مجھے فرشتے یوں دکھائی دیتے تھے سامنے جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیں یار۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ مزارات پہ بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا ذوق جو نا صرف یہی ہوتا ہے کہ دادا صاحب بریانی کھلاتے ہیں یا آج پلاؤ کھلاتے ہیں۔ ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے کہ جناب وہاں مکھانے ملتے ہیں یا پھر اس میں کوئی ٹافیں شافیں بھی ہوں گی، صرف یہی۔ نہ بھائی نہ، دادا صاحب رحمہ اللہ کے مزار شریف پہ جائیں اور وہاں جا کے کہیں، دادا صاحب رحمہ اللہ کو کہیں کہ حضرت دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معرفت آپ کو عطا فرمائی تھی وہ اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی غلامی عطا فرما دے۔ بتائیں یار اس سے بھٹکا ہوا بھی کوئی آہو ہوگا، اس سے بھٹکا ہوا بھی کوئی انسان ہوگا جو جناب بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ کے ندیم ٹاؤن میں بیٹھ کے دنیا جہان کی فلمی اداکاراؤں کو تو جانتا ہو، ان کے جسموں پر بنے ہوئے ٹیٹوؤں کو تو جانتا ہو، جس خالق اور مالک نے اسے پیدا کیا اس کے نام کا بھی پتہ نہ ہو اسے یہی نہ پتہ ہو میں اپنے خالق اور مالک کو کس کس نام سے پکار سکتا ہوں، اسے یہی پتہ نہ ہو، تو بتائیں اس سے بڑھ کر گھاٹے والا بندہ کون ہے یار؟ اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا بندہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو دعوت دی ہے نا انسان کو، لعلکم تشکرون ہے، شکر کرو، شکر گزار بنو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، پھر تم کچھ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں علم دیا، فہم دیا، سب سے پہلے حواس دیے، عقل دی، پھر علم عطا فرمایا، سارا کچھ عطا ہو گیا، لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بندے بنتے، تم نے الٹا مالک کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔